کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اگرچہ تمہارے محلے میں جو بھیک مانگنے والے بھکاری ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت اچھے ہیں، گانجا چرس پی کے شراب کے نشے میں بھیک مانگتے ہیں، میں کہتا ہوں انہیں بھیک بھی نہ دیا کرو۔ نشہ کرنے والوں کو تو بھیک بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، ان کو قرضہ دینے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، اسلام کو گرانے میں مدد کی۔ اس نے نشہ کرنے والوں کو نہ بھیک دو، نشہ کرنے والوں کو نہ قرضہ دو۔ یہاں تک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر نشہ کرنے والوں کو تم اپنے گھر میں کوئی فنکشن کرو تو اس کو دعوت میں بھی مت بلاؤ۔ اتنی نفرت ہے نشہ کرنے والوں سے۔ لیکن لوگ آج کل کے جو بھکاری ہیں، ان بھکاریوں کو تو فقیر بھی نہیں کہنا چاہیے، ان بھکاریوں کو فقیر، ان کو بھکاری کہنا چاہیے، بھک منگا کہنا، فقیر نہیں کہنا چاہیے۔ فقیر بڑا منصب ہے، فقیر اتنا بڑا منصب ہے کہ اگر بتا دو کہ فقیر کس کو کہتے ہیں تو لوگ فقیر کہنے میں فخر کریں، فقیر کہنے میں فخر کریں۔ ایک روایت کے بارے میں صوفیہ کہتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس فقر ہوتا ہے، فقر، وہ فقیر کہلاتا ہے۔ ٹھیک، حضور علیہ السلام نے فرمایا الفقر فخری، کہ میرا فقر میرا فخر ہے۔ اگرچہ محدثین نے اس پر کلام کیا لیکن صوفیہ کے یہاں خود داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کے نزدیک یہ روایت ثابت ہے، داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے نزدیک روایت ثابت۔ بہرحال صوفیہ اور محدثین میں کچھ معاملات میں روایت لینے کے حوالے سے الگ الگ ان کا رنگ ہے، لیکن میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک فقیر مرد درویش ہماری بستی میں آیا اور بچے اس کو پتھر مارنے لگے، محلے کے بچے اس کو پتھر مار رہے تھے، اس فقیر کو۔ میں نے دیکھا کہ بچے پتھر مار رہے تھے، میں بھی بچہ تھا، میں نے ان کو اپنے باغ میں بلا لیا۔ میرے پاس ایک باغ تھا، پنچکی تھی، انگور کا باغ، میں نے ان کو باغ میں بلا لیا، بٹھایا، اور بٹھا کر میں نے ان کو انگور کے خوشے پیش کی۔ میرے ہم عمر بچے ان کو پتھر مار رہے تھے، میں نے ان کو انگور دیے، بس انہوں نے وہ انگور لیے اور انگور دیکھ کر کے ان کا دل خوش ہو گیا اور ان کے دل سے دعا نکل گئی اور میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ دیکھو کسی کی دعا نے کسی کو غریب نواز بنا دیا، ہندوستان کا سلطان بنا دیا۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں، سرکار غریب نواز کو ہندوستان کا بادشاہ بھی کسی کی دعا نے بنایا۔ جب غوث پاک نے فرمایا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے حضور غریب نواز نے گردن اتنی جھکائی کہ اللہ اکبر، زمین کو گردن لگ گئی، اور فرمایا بل علی عینی و راسی، کہ آپ کا یہ قدم صرف میری گردن پہ نہیں ہے بلکہ میری آنکھوں پر بھی اور میرے سر پر بھی ہے۔ جب آپ نے اتنا مبالغہ کیا سر جھکانے میں تو آپ نے دعا دی، سرکار غوث العظم دستگیر نے دعا دی، دیکھو دل خوش کیا نا تو دعا دی۔ اللہ غیاث الدین کے بیٹے نے گردن جھکانے میں سبقت کی ہے، مولا میں نے اس کو ہندوستان کی بادشاہت قیامت تک کے لیے عطا کر دی۔ دیکھیے آپ، یہ دعائیں ہیں، دعائیں کہاں کہاں لے جا رہی۔ ابھی میں نے وہ فقرہ پڑھا غوث پاک کا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، اس میں بھی کسی کی دعا ہے۔ اب آپ آگے بڑھتے جائیں، دیکھو یہی کہتے ہیں دعا لینا سیکھو، دعا کروانا نہیں، یہ مل مل کے کہتے ہو دعا میں یاد رکھنا، دعا میں، ارے یہ دعا میں یاد رکھنا چھوڑو، وہ دعا میں اللہ کو یاد رکھے کہ تجھے یاد رکھے، وہ دعا میں یاد رکھنا ٹھیک ہے، وہ دعا کرے گا تو اللہ کو یاد رکھے گا کہ تجھے یاد رکھے۔ کام ایسے کرو کہ دل سے دعائیں نکلیں، وہ دعا اصل ہے، اس دعا کی تاثیر ہے۔ بہویں ساسوں کی دعائیں لیں، اولاد ماں باپ کی دعائیں لیں، اسی طریقے سے پڑوسی کی دعائیں لینا سیکھو۔ درجنوں سال کی محنت اس منزل پہ نہیں پہنچائے گی جہاں دعائیں پہنچائے گی۔ ہر ایک، آپ کسی بھی ترقی یافتہ شخصیت کو لاؤ، میں اس کے پیچھے دعا نہ ثابت کر دوں تو پھر کہیں جو بے دعا ہے وہ بے فیض ہے، جو دعا والے ہیں دیکھ لینا ان کو۔ آپ دیکھیں کسی ہر ترقی یافتہ آدمی کے پیچھے دعا،
ہندوستان کا بہت بڑا بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، اتنا بڑا بادشاہ گزرا کہ اس کے روب کی دھمک جو ہے وہ شرق سے لے کے غرب تک تھی۔ التمش بادشاہ کیسے بنے؟ وہ تو ایک غلام تھے۔ شمس الدین التمش بادشاہ کیسے بنے؟ غلام تھے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور شیخ شہاب الدین عمر سہروردی دونوں ایک درخت کے نیچے دونوں بزرگ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ ان کے مالک نے، شمس الدین کے مالک نے کہا کہ بیٹا ذرا جلدی جانا، فلاں کام کر کے آنا۔ یہ گھوڑا لے کر کے نکلے تو دیکھا کہ دو اللہ والے بیٹھے ہوئے، سوچا یہ نیچے بیٹھے، میں اوپر بیٹھ کر کے چلا جاؤں۔ توجہ کرنا میرے جوانوں، توجہ کرنا، دیکھو اللہ اکبر، اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی، آج کے جوانوں کا حال عجیب ہے، اس دور کے جوانوں کی سوچ کیا تھی۔ اللہ اکبر، دو اللہ والے زمین پہ بیٹھے ہیں اور میں گھوڑے پہ بیٹھ کر کے جاؤں۔ وہ دور سے دیکھ کر کے گھوڑے سے نیچے اترے، اس کی لگام پکڑی اور جھک کر کے گئے، دونوں کو سلام کیا۔ بابا قطب نے فرمایا دیکھو دلی کا بادشاہ جا رہا ہے، دلی کا بادشاہ جا رہا ہے۔ کسی نے ٹوکا حضرات وہ تو کوئی غلام ہے، غلام وہ کیا؟ فرمایا فقیر کی زبان سے نکل گیا، جس نے ہمارا ادب کیا اللہ سے دعا اللہ اس کو دلی کا بادشاہ بنا۔ غلام دلی کا بادشاہ بنا کسی کی دعا سے۔ دیکھو یہ دعا ہے، ترقی میں دعا۔ میں نے ابھی پڑھا نا غوث پاک کا فکر قدمی حاضی الرکبت کل ولی اللہ، اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ دعا کا ہے۔ حضور غوث پاک کی جوانی کی شروعات تھی، بغداد کے مدرسہ نظامیہ میں زیر تعلیم تھے۔ آپ فرماتے ہیں دیکھیے یہاں سے آپ کو دعا اور بد دعا کا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ کسی کی بد دعا مت لینا، ہو سکے تو جانور کی بھی بد دعا مت لینا، کسی کی بد دعا نہ لینا۔ آج کل کے یہ نوجوان لڑکے جوانی کے نشے میں کچھ لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، افیئر کے نام پہ، محبت کے نام پہ، پھر ان کے جسموں سے کھیلتے ہیں، پھر ان کی آبرو سے کھیلتے ہیں، ان کے ساتھ شادی کے وعدے کرتے ہیں، پھر انہیں چھوڑ دیتے ہیں یوز کر کے، ایسے جیسے بھورا کسی پھول کا رس چوس کر کے دوبارہ اس کی طرف رخ نہیں کرتا، تتلیاں کسی پھول سے کھلواڑ کر کے اس کے حسن سے اس طرف رخ نہیں کرتے۔ جوانی میں تو کر دیا، لیکن ان کے دلوں سے جو بددعائیں نکلتی ہے نا، پھر وہ تمہیں کہیں کا نہیں رکھتی۔ اس کو زندگی کی خوشیاں کبھی نہیں مل سکتی جس کے پیچھے کسی کی حق بددعا ہے۔ بددعا اگر حق ہے تو آپ کبھی سکون کی سانس نہ لے سکیں گے۔ یہ سالن میں نمک زیادہ ہونے پر، یہ میکے سے لیٹ آنے پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو عورتوں کو طلاق دیتے ہو نا غرور اور گھمنڈ میں، جب وہ کروٹیں بدلتی ہے طلاق کے بعد، اس کی ہر کروٹ تمہارے لیے بددعا بن جاتی ہے۔ میں نے بے قصور عورتوں کو طلاق دینے والوں کو گھر گھر بھیک مانگتے دیکھا ہے، اسی مالیگاؤں کے اندر گھر گھر بھیک مانگ۔ لوگ جوانی کے نشے میں کچھ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری پہ ظلم کرے گی، اللہ اس کو بھی ظلم کا بدلہ دے گا۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ پہ ظلم کرے گا، اللہ اس پہاڑ کو پگھال دے گا۔ اللہ کو ظلم پسند نہیں ہے، کیوں؟ یہ کائنات سجائی اللہ نے، کائنات بنائی اللہ نے، کائنات میں آپ کسی پہ بھی ظلم کرتے ہو اذیت اللہ کو ہوتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، تم کسی پہ بھی ظلم کرو گے اذیت اللہ کو پہنچتی ہے۔ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، نہ وہ ظلم کرتا ہے اور نہ وہ ظلم کو پسند کرتا ہے، نہ وہ ظالموں کو پسند کرتا ہے۔ حضور غوث پاک مدرسے میں تھے، مدرسے میں جب آپ پڑھ رہے تھے تو آپ خود فرماتے ہیں ایک بزرگ آئے ہوئے تھے بغداد میں، ان کا بڑا چرچا تھا، لوگ ان کو قطب صاحب کہتے تھے، قطب صاحب کہتے تھے۔ میرے دل میں خیال ہے کہ چل کر کے ان سے دعائیں لینی چاہیے۔ دیکھو دعائیں کروانی نہیں چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ دعائیں لینا چاہیے، دعائیں لینا چاہیے ان سے چل کے۔ میں نے اپنے دو دوستوں کو کہا کہ چلو چل کر، وہ بزرگ آئے قطب صاحب، وہ ہوا میں اڑتے تھے، ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھتے تھے، بڑا چرچا تھا ان کا۔ کہ چلو چل کر کے ان سے دعائیں لیتے، تو دو دوست تو ساتھ ہو گئے۔ ایک دوست نے کہا راستے میں چلتے چلتے کہ میں ان سے ایسا سوال کروں گا کہ وہ میرے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ دوسرے نے کہا میں بھی کچھ پوچھ لوں گا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جن کو ہم شیخ عبد القادر جیلانی جن کا نام ہے اور ہم غوث پاک کہتے ہیں،
ہمارے بڑے پیر صاحب ولیوں کے سردار، ولیوں کے سلطان، کائنات ولایت میں ایسا ولی نہیں گزرا، کائنات ولایت میں ایسا ولی نہ پشت زمین نے دیکھا نہ چشم فلک نے دیکھا جو مقام اللہ نے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمایا۔ جب دونوں دوستوں نے، ایک نے کہہ دیا کہ ایسے پوچھوں گا کہ وہ جواب نہیں دے پائیں گے، دوسرے نے کہا ہم بھی کچھ پوچھ لیں گے، غوث پاک کہتے ہیں اپنی حیثیت کیا ہے؟ دیکھو ترقی پانے والوں کی فکر، ان کی سوچ، اپنی حیثیت کیا ہے کہ ہم ان سے کچھ پوچھیں، ان کا امتحان لیں؟ ہم تو دعا لیں گے۔ امتحان لینے والوں تم امتحان لینا، ہم تو دعا لیں گے۔ پتا چلا اللہ والوں کا امتحان نہ لیا کرو، ان سے دعا لیا۔ جو امتحان لے گا وہ تباہ ہوگا۔ آج بھی کچھ لوگ بڑے بے باک ہیں، ولیوں کا وہ امتحان لیتے ہیں۔ کچھ تو اتنے بد زبان ہیں کہ توہین کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، پھر قدرت کی لاٹھی دیکھو، تباہی بربادی ان کا مقدر ہوتی۔ ان کے پاس سب ہو سکتا ہے، سکون نہیں ہو سکتی، خوشی نہیں ہو سکتی۔ پہنچے جب ان کے پاس وہ واقعی قطب تھے، تینوں پہنچے، تینوں جب تینوں پہنچے تو اس قطب صاحب نے کہا، اس سے مخاطب ہو کر جس نے کہا تھا ایسے پوچھوں گا کہ جواب نہیں دے پائیں گے، بڑا گھمنڈ تھا اس کو علم پر، اس کے علم پر اس کو بڑا گھمنڈ تھا، وہ اللہ والے کے پاس ایسا سوال کرنے جا رہا کہ وہ جواب نہ دے سکے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ قطب صاحب نے کہا اچھا تم مجھ سے ایسا سوال کرنے نکلے تھے کہ میں تمہیں جواب نہ دے سکوں؟ سن، تیرا سوال بھی جانتا ہوں اور اس کا جواب بھی جانتا ہوں۔ سوال کرنے سے پہلے کہا کہ تو نے راستے میں یہ کہا نا کہ ایسے سوال پوچھوں گا کہ جواب نہ دے سکیں، میں تیرا سوال بھی، تو یہ سوال کرنا چاہتا، یہ تیرا، اس کے پوچھنے سے پہلے کہا یہ تیرا سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی اب تو وہ کانپنے لگا کہ معاملہ